ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Verily Allah has recorded good and evil deeds and He made them clear. Whoever intends to perform a good deed but does not do it, Allah will record it as a complete good deed. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. If he intends to do it, Allah will record it as 10 good deeds and multiply it to 700 times or even more. Multiply بھی کرے گا اللہ, exponential growth ہے نا, یعنی 700 ٹائمز سے بھی زیادہ ملٹیپلائی کر دے گا اگر اچھی نیت سے کام کر رہا ہے بندہ, اگر کر لے. لیکن یہ کہ برا ڈیڈ ایک ہی ڈیڈ لکھا جائے گا, ون ڈیڈ اونلی. کتنی آسانی ہے. تو اسلام آسان ہے, مشکل تو ہے ہی نہیں. اچھے ڈیڈز کریں تو وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں, برے ڈیڈ کریں وہ ایک لکھا جاتا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے, اللہ المائٹی سیز, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ آئی ایم دا بیسٹ پارٹنر, میں بیسٹ پارٹنر ہوں. کوئی بھی پارٹنر لینا چاہتا ہے, اپنا کوئی خلیل بنانا چاہتا ہے, کلوز فرینڈ, ایلائے, تو وہ میں ہوں. مولا بنانا چاہتا ہے تو وہ میں ہوں. Whoever associates another partner with me, جو بھی میرے ساتھ ایک اور پارٹنر بنائے گا تو وہ پھر اسی کے لیے کرے گا, اس پارٹنر کے لیے کرے گا جو بھی کرتا ہے. پھر آگے فرمایا, او پیپل میک یور ڈیڈس سنسیئر فار اللہ المائٹی اونلی. اپنے ڈیڈس خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرو. عمرہ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو, حج پہ جانا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو, چیریٹی اللہ کی رضا کے لیے, آپس کے تعلقات درست کرنے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں, صلح کروانی ہے اللہ کی رضا کے لیے کروانی ہے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ فائدہ ہے برکت. اور جس نے بھی, آگے حدیث کے الفاظ ہیں, ڈو ناٹ سے کہ دس از فار دا سیک آف اللہ اینڈ دس از فار دا سیک آف مائی ریلیٹیوز. یہ نہ کہو یہ کام اللہ کے لیے, یہ کام میرے رشتہ داروں کے لیے. تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ویریلی اٹ واز ڈن فار ریلیٹیوز اینڈ نن آف اٹ واز فار اللہ. پھر وہ ریلیٹیوز کے لیے ہی ہے. تو مرکز ہر چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ریلیٹیوز کے لیے چاہے آپ کر رہے ہیں, لیکن نیت اس کے پیچھے ہی کہ اللہ کو راضی کرنے کی, اللہ کا حکم ہے, اللہ کی خوشنودی چاہیے مجھے, تو معاملہ جو ہے وہ آپ کے معاملات بہت اچھے چلیں گے. پھر ایک اور حدیث ہے, اللہ سیز ٹو دی اینجلز, اللہ اینجلز کو کہتا ہے, اف مائی سرونٹ انٹینڈز اے بیڈ ڈیڈ, اگر میرا بندہ کو برا عمل کرنے کی نیت کرے, ڈو ناٹ ریکارڈ اٹ, اس کو ریکارڈ نہ کرنا, انلیس ہی ڈز اٹ, یہاں تک کہ وہ اس کو کر لے. اف ہی ڈز اٹ, اور اگر وہ کر لے, ریکارڈ اٹ ایز ون بیڈ ڈیڈ, اس کو پھر ایک برا عمل لکھنا. اف ہی لیوز اٹ فار مائی سیک, اور اگر وہ یہ عمل نہ کرے, کس کے لیے؟ فار مائی سیک, مجھے پلیز کرنے کے لیے. وہ آپ نے واقعہ سنا ہے, 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے, بنی اسرائیل کا بہت مشہور, پتھر آگے, تو پتھر کیسے ہٹا تھا؟ وہ اخلاص پر حدیث ہے. اگر وہ عمل نیت اللہ کے لیے مخلصتاً نہ ہوتے تو پتھر نے نہیں ہٹنا. پہلے نے کیا کہا کہ اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا کیا کہ میرے ماں باپ ہیں, ان کے دودھ لایا, میں ان کے لیے کھڑا رہا, تیری رضا کے لیے, تجھے خوش کرنے کے لیے. اگر یہ عمل تیرے ہاں قابل قبول ہے تو ہمیں نجات, پتھر ہٹ گیا. دوسرے نے کہا اللہ میں گناہ کرنے لگا تھا, وہ زنا کی طرف جا رہا تھا, تو وہ اس نے مجھے یاد دہانی کرائی کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا, تو میں تیرے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا, فار یور سیک, تجھے راضی کرنے کے لیے پیچھے ہٹ گیا. دیکھیں نا, ایکسرسائز بندہ کرتا ہے, اس کی نیت یہ ہے کہ میں اچھا لگوں, ٹھیک ہے, ایک اچھی نیت ہے, کوئی اس میں خرابی نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ نیت بنا لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسٹرانگ مومن از مور بیلوڈ ٹو اللہ, کہ میں اسٹرانگ بنوں. پھر اللہ کے نبی نے کہا یور باڈی ہیز رائٹس اوور یو, تو ذرا ایکسرسائز کروں, میرے باڈی کے حقوق ہیں, کیوں؟ میرے نبی کا حکم ہے. تو وہ پھر ایک الگ ہی فیلنگ ہے, اور وہ پھر اس میں برکت بھی شامل ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ میں تیری رضا کے لیے پیچھے ہٹا, اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, میری ریپوٹیشن نہ خراب ہو جائے, یہ تو میری ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے. نہیں, خالصتاً تجھے راضی کرنے کے لیے, اللہ کہ تو کہیں ناراض نہ ہو جائے, میں اس لیے پیچھے ہوا. تو جب آپ کسی مشکل یا ایڈکشن سے گزر رہے ہیں, اگر آپ نیت ریوائز کریں گے نا کہ میں نے اس سے کیوں بچنا ہے, اس لیے نہیں کہ میری صحت خراب ہو رہی ہے, وہ بھی ایک بالکل ہو سکتی ہے ریزن, لیکن اس لیے کیونکہ یہ عمل اللہ کو ناپسند ہے اور میں نے اس سے چھٹکارا پانا ہے, کیونکہ میرا رب نہ ناراض ہو جائے اس سے. یہ نیت بنائیں گے تو ایک الگ ہی اسٹرینتھ پائیں گے اپنے اندر. اوکے, تو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں, جب یہ اس کی بجائے میری سیک کے لیے چھوڑ دے کام, تو پھر اس کو ایک اچھا ڈیڈ ریکارڈ کر لینا. یعنی اس نے کچھ بھی نہیں کیا, لیکن صرف اس نے گناہ چھوڑ دیا, تو وہ ڈیڈ ایک اچھا ریکارڈ ہو گیا, پورا ڈیڈ ریکارڈ ہو گیا. اوکے, یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخلص رہنے کے فائدے. اور پھر ایک بہت زبردست حدیث ہے, ویریلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ویریلی the world has only 4 kinds of people, دنیا میں 4 قسم کے لوگ. There is one whom Allah has granted wealth and knowledge, so he fears his Lord in them, upholds family ties, and fulfills the rights of Allah over him. He is in the best position. سب سے بہترین کون ہے؟ جس کو اللہ نے دولت بھی دی اور نالج بھی دیا. یہ بہترین کمبینیشن. ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ اسلام مفلسی کا نام ہے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر کٹ حدیث ہے کہ خوشی 4 چیزوں سے بھی ملتی ہے. اس میں دولت کا بھی ذکر ہے, اس میں نیک بیوی کا بھی ذکر ہے, اچھی عورت کا بھی ذکر ہے, اس میں گھر کا بھی ذکر ہے, اچھے گھر کا, اور اچھی سواری کا بھی ذکر ہے. تو ہیپینس کا تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ, لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے. یہ بھی کانسیپٹ ساتھ میں بتا دی. تو بتایا کہ بیسٹ کمبینیشن یہ کہ آپ کے پاس ویلتھ بھی ہے اور علم بھی ہے, اور آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں,
آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں, فیملی ٹائز آپ ہولڈ کرتے ہیں, اور اللہ کے حقوق جو ہے وہ آپ پورے کرتے ہیں. یہ بیسٹ کامبو ہے. اگر تو کوئی ایسا ہے تو یہ بہترین ہے. دیر از ون, پھر فرمایا پھر ایسا بھی ہے جس کے پاس نالج ہے لیکن ویلتھ نہیں ہے, اور اس کی انٹینشن بہت سنسیئر ہے. تو وہ اللہ سے کیا کہتا ہے کہ اللہ اف آئی ہیڈ ویلتھ, اگر میرے پاس ویلتھ ہوتی تو آئی وڈ ہیو ایکٹیڈ لائک دس پرسن, تو میں بھی اس بندے کی طرح بہت خرچ کرتا. یعنی اس نے اپنا ریفرنس پوائنٹ کیا بنایا, وہ امیر آدمی جو خرچ کرنے والا ہے, وہ امیر آدمی نہیں جو 2 نمبر ہے, یا وہ امیر آدمی نہیں جو شارٹ کٹ سے امیر ہو رہا ہے. جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں کا فوکس وہ امیر آدمی ہے جو بٹ کوائن اور پتہ نہیں کہاں سے امیر ہو رہا ہے. یہ ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے بٹ کوائن, میری اس پہ خاص ریسرچ نہیں ہے, لیکن یہ کہ آپ علماء کرام کو سن سکتے ہیں. پوائنٹ اس کہ امیر آدمی کو بھی آئیڈیل بنانا ہے تو کس امیر آدمی کو بنانا ہے جو خرچ کرنے والا ہے. عبد الرحمن بن عوف کو آئیڈیل بنائے نا, اس آدمی کو, امیر آدمی کو کیوں آپ آئیڈیل بنا رہے ہیں جو بس امیر ہو ہی جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے, اللہ نوز بیسٹ. بٹ اینی وے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اسی آدمی کی طرح ایڈ کرتا. اف دیٹ از ہز انٹینشن, اگر یہ اس کی انٹینشن ہے, ہی ول ہیو دا سیم ریوارڈ ایز دی ادر, تو پھر اس کا مقام اور اس کا ثواب بالکل اتنا ہی ہے جتنا پہلے شخص. امیجن, اتنی آسانی ہے کہ تیرے پاس اگر پیسہ نہیں ہے لیکن نیت پیسہ خرچ نہیں کیا تو ریوارڈ وہی ہے جو پہلے آدمی کو مل رہا ہے. پھر کہا دیر از ون whom Allah has granted wealth but not knowledge. پیسہ بہت ہے لیکن علم نہیں ہے. دیکھیں علم کی کتنی فضیلت ہے, کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ بے شک علم والے ہی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے, علم والے ہی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں, کیونکہ علم سے تقوی بڑھتا ہے. اللہ کے بارے میں جتنا علم آتا جائے گا آپ کا تقوی بڑھتا جائے گا. قرآن کا جتنا علم آتا جائے گا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. علم از ویری امپورٹنٹ. اچھا, اس کے پاس ویلتھ بڑی ہے لیکن علم نہیں ہے. ہی اسکوینڈرز ہز ویلتھ ان اگنورینس, تو وہ اپنی ویلتھ کو دکھلاوا بھی بہت کرتا ہے اور خرچیلا بھی بہت ہے جہالت میں, ان اگنورینس. ہی ڈز ناٹ فیئر اللہ ان اٹ, اللہ سے نہیں ڈرتا اسپینڈ کرتے ہوئے, حرام کاموں میں بہت اسپینڈ کرتا ہے. ہی ڈز ناٹ فلفل ہز ڈیوٹیز ٹو ہز فیملی, فیملیز کے بارے میں نان سیریس ہے. اینڈ ہی ڈز ناٹ فلفل دا رائٹس آف اللہ اوور ہم, اللہ کے حقوق نہیں کرتا پورے. ہی ول بی ان دی ورسٹ پوزیشن, تو وہ بدترین پوزیشن میں ہے کہ ویلتھ اس کے لیے فتنہ بن گئی. یہی وہ شخص ہے نا کہ جس نے دولت بڑی کمائی لیکن فائدہ کوئی نہیں. There is one whom Allah has granted neither wealth nor knowledge, and he says, if I had wealth, I would have acted like this person. If that is his intention, he will have the same sin as the other. چوتھا وہ شخص ہے جو غریب بھی ہے, پیسہ بھی نہیں ہے, نالج بھی نہیں ہے, اور لیس نالج کی بیسس پہ وہ کمپیئر کس سے کر رہا ہے, پیسے والے سے, اور کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی بڑی پارٹی کرتا, میں بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا. نیت کیا ہے, بڑی گاڑیوں میں گھومنا, پارٹی کرنا. تو اس کا جو گناہ ہے وہ پھر اس کے بھی ذمہ آ رہا ہے کہ بس تیری نیت یہ ہے تو تجھے بھی وہی گناہ مل رہا ہے. تو تمام چیزیں نیت پر گھومتی ہیں. آئیڈیلز اچھے ہیں, نیت اچھی ہے, تو پھر وہ جو بندہ جو آپ کا آئیڈیل کام کر رہا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بھی ریوارڈ ملتا جائے گا, کیونکہ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ایسا بنوں. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آئیڈیل کوئی بھی نہیں, وہ اولین ہے. اس کے بعد صحابہ کی طرف دیکھنا چاہیے. عبد الرحمن بن عوف کو بندہ بنائے, پھر امیر آدمی کو بنانا ہی آپ نے آئیڈیل, تو پھر ان کو آئیڈیل بنائے. دیکھیں وہ کیسے امیر ہوئے, دیکھیں وہ کیا کرتے تھے, ایسے کیا ان کی فلسفی تھی, کتنا خرچ کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو آئی از ویری امپورٹنٹ. IRP میں 3 جو میں آپ کو ایڈوائسز کر رہا ہوں, ڈزنٹ میٹر, جو کرنا ہے کرو. میں تو ایون کہیں کسی لبرل ادارے میں بھی جاتا ہوں, کہتا ہوں اچھا ملالہ یوسفزئی کو کرنا ہے, سپورٹ کرو. نیت کیا ہے, واٹس یور انٹینشن؟ کول بننا ہے اس لیے سپورٹ کرنا ہے کیونکہ اٹس کول ٹو سپورٹ ملالہ, یہ نیت ہے, تو پھر یہ دنیاوی نیت ہے, یہ تو ایک بے وقوفانہ نیت ہے. لیکن اگر اف یو ٹرولی بلیو کہ شی از ڈوئنگ سم تھنگ بینیفیشل فار سوسائٹی, شی از ڈوئنگ سم تھنگ فار دا رائٹس آف گرلز ان دا رائٹ سینس, تو ریوائز کرو کیا واقعی ہی کر رہی ہے, تو پھر سپورٹ کرو, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ اگر سمجھتے ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو اپنی انٹینشن کو دیکھو, میں کیا کر رہا ہوں. عورت مارچ میں جانا ہے, جاؤ. نیت کیا ہے جانے کی, کہ وہ اٹھاؤں گا بڑے بڑے بینرز اور میری تصویر آ جائے گی, یا سوشل میڈیا پہ میرا بیان آ جائے گا, یہ نیت ہے, یا واقعی عورتوں کے مسئلے حل کرنے وہاں پہ پہنچے ہوئے. تو وہ حل کرنے ہیں تو اسلام سلوشن ہے, وہ حل کرنے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سلوشن ہے. عورتوں کو حقوق دلوانے ہیں تو اسی طریقے سے دلواؤ گے جس طریقے سے ہمارے نبی نے دلوائے. جو چھوٹی بچیوں کو دفناتے تھے, وہ جو سسٹم وہ تھا وہی سسٹم ہے, اس کے علاوہ کوئی سسٹم. تو نیت چیک کرو, میں کیوں جا رہا ہوں, میری نیت کیا ہے وہاں جانے کی, یہی بات ہے. کسی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, کیا نیت ہے, یہ فیلڈ چیز کرنی کیا نیت ہے, میں نے پبلک سپیکر بننا ہے, نیت کیا ہے, میں نے دائی بننا ہے, نیت کیا ہے, میں نے دین کا کام کرنا ہے, نیت کیا ہے, کس کو پلیز کرنے کے لیے کر رہے ہو, سوچ لو. اوکے, کیونکہ اگر اللہ کو پلیز کرنا نیت نہیں ہے, پھر جب مشکلات آئیں گی تو انسان جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا, کیونکہ اس میں وہ چیز ہی نہیں ہے. جب بیس ہی اسٹرانگ نہیں ہے, جب وہ نوا سیڈ اسٹرانگ نہیں, تو درخت ویک ہے, اس کی برانچز بھی ویک ہے. جب مشکل آئے گی وہ درخت اکھڑ جائے گا, اپنی جگہ سے چلا جائے گا. اسی لیے سورہ ابراہیم میں اللہ نے درخت کی مثال دی, الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ تعالیٰ تمہیں مثال دیتا ہے ایک
گڈلی ورڈ کی، کلمہ طیبہ کی مثال دیتا ہے. گڈلی ورڈ کیا ہے؟ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ توحید ہے، اور اس سے مراد توحید ہے. لیکن اس سے مراد اور بھی دیگر پازیٹیو الفاظ ہیں. جو تم الفاظ ادا کرو گے وہ مثال ہے ایک درخت کی سی، اور وہ درخت کیا ہے کہ اس کی روٹس اصلها ثابت، اس کی جو روٹس ہیں نا وہ فرملی فکسڈ ہیں گراؤنڈ میں، بہت تگڑا درخت ہے. وفرعها فی السماء، اور اس کی جو برانچز ہیں، شاخیں، وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں، بلندی پر ہیں. اور تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، it produces its fruits at all times by the permission of its Lord. وہ اتنا سبز و شاداب درخت ہے کہ وہ پھل دے ہی جا رہے ہیں، اس میں پھل اگی جا رہے ہیں. اور وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ جو ہے وہ کوئی نصیحت پکڑیں. تو نصیحت کیا پکڑیں کہ درخت سٹرونگ ہے، اس کی روٹ سٹرونگ ہے، تو اس کی برانچز بھی سٹرونگ ہے، اور وہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھوئیں گی وہ برانچز، اور وہ سرسبز و شاداب درخت ہے. اگر اس کی تھنکنگ پازیٹیو ہے تو وہ لوگوں کو فائدہ دینے والا درخت ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.